اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے جانور کا بیان۔ قربانی کے جانور 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 اونٹ، نمبر 2 گائے اور نمبر 3 بکری۔ شریعت میں لفظ بکری کا ہے، لیکن اکثر لوگ بکرے ذبح کرتے ہیں، یعنی کہ بکرے ذبح ہو سکتے ہیں، لیکن شریعت میں لفظ بکری کا ہے۔ اونٹ، گائے، بکری، ہر قسم میں اس کی جتنی قسمیں ہیں سب اس میں داخل ہیں۔ بکری بھی داخل ہے، بکرا بھی داخل ہے، اور گائے ہے تو اس میں بھینس بھی ہے، اور اس میں کٹا بھی ہے، اور اس میں بیل بھی ہے، بھینسا بھی ہے۔ یہ ساری نر مادہ قسمیں شامل ہیں۔ ان سب جانوروں کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ خصی ہو تو پھر بھی قربانی ہو جاتی ہے، جانور غیر خصی ہو تو پھر بھی اس کی قربانی جائز ہے۔ بھینس گائے میں شمار ہے، اس کی بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ بھیڑ اور دمبا یہ بکری میں داخل ہیں، ان کی بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ وحشی جانور جیسے نیل گائے، ہرن، ان کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ وحشی اور گھریلو جانور سے مل کر بچہ پیدا ہوا، مثلا ہرن اور بکری سے، ان میں ماں کا اعتبار ہے، یعنی اس بچے کی ماں بکری ہے تو جائز ہے، اور اگر بکرے اور ہرنی سے پیدا ہوا تو پھر وہ ناجائز ہے۔ قربانی کے جانور کی عمر یہ ہونی چاہیے: اونٹ 5 سال کا ہونا چاہیے، گائے 2 سال کی ہونی چاہیے، بکرا 1 سال کا ہونا چاہیے۔ اس سے کام نہیں ہونا چاہیے، البتہ زیادہ عمر کے ہوں تو افضل ہے۔ ہاں، دمبا یا بھیڑ کا 6 ماہ کا بچہ اگر اتنا بڑا معلوم ہو کہ دیکھنے سے سال بھر کا دکھائی دے تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ بکری کی قیمت اور گوشت اگر گائے کے 7ویں حصے کے برابر ہو تو بکری افضل ہے۔ گائے کے 7ویں حصے میں بکری سے زیادہ گوشت ہو تو گائے افضل ہے، یعنی جب دونوں کی ایک ہی قیمت ہو، مقدار بھی ایک ہو، تو جس کا گوشت اچھا ہو وہ افضل ہے، اور اگر گوشت کی مقدار میں فرق ہو تو جس میں گوشت زیادہ ہو وہ افضل ہے، اور مینڈھا بھیڑ سے اور دمبی سے افضل ہے، جبکہ دونوں کی ایک قیمت ہو اور دونوں گوشت میں بھی برابر ہوں۔ بکری بکرے سے افضل ہے، مگر خصی بکرا بکری سے افضل ہے، اور اونٹنی جو ہے، اونٹنی یہ گائے سے افضل ہے۔ اونٹنی مگر خصی بکرا بکری سے افضل ہے، اونٹنی اونٹ سے افضل ہے، بکری بکرے سے افضل ہے، خصی بکرا بکری سے افضل ہے، اونٹنی اونٹ سے افضل ہے، اور گائے بیل سے افضل ہے، جبکہ گوشت اور قیمت میں برابر ہو۔ یعنی کہ سمجھ آ گئی کہ اونٹنی اونٹ سے اور گائے بیل سے یہ زیادہ افضل ہے۔ یہ بات ذہن نشین ہے۔ مسئلہ ہے کہ قربانی کے جانور کو عیب سے خالی ہونا چاہیے۔ تھوڑا سا عیب ہو تو قربانی ہو جائے گی، مگر مکروہ ہوگی۔ زیادہ عیب ہو تو قربانی نہیں ہوگی۔ جس کے پیدائشی سینگ ہو ہی نہ، پیدائشی شروع سے ہی سینگ نہ ہو، اس کی قربانی جائز ہے، اور اگر سینگ تھے اس کے مگر ٹوٹ گیا، اور ٹوٹا ہے تھوڑا سا، تو پھر تو اس کی قربانی ہو جائے گی، لیکن اگر پورا سینگ ہی ٹوٹ گیا ہے تو 2 تو سینگ ہے، ایک سینگ ٹوٹ گیا، پھر قربانی اس کی نہیں ہوگی۔ جس جانور میں جنون ہے اس حد کا ہے کہ وہ جانور چلتا بھی نہیں ہے، اس کی قربانی ناجائز ہے۔ اس حد کا نہیں ہے تو جائز ہے۔ خصی یعنی جس کے خصیے نکال لیے گئے ہوں، یا محبوب یعنی جس کے خصیے وغیرہ کاٹ لیے گئے ہوں، ان کی قربانی جو ہے وہ جائز ہے۔ اتنا بوڑھا کہ بچے کے قابل نہ رہا، یا داغا ہوا جانور، یا جس کے دودھ نہ اترتا ہو، ان سب کی قربانی جو ہے وہ جائز ہے۔ خالصی جانور کی قربانی جو ہے یہ جائز ہے، جبکہ موٹا ہو اور اتنا لاغر ہو کہ ہڈی میں مغز بھی نہیں ہے تو ایسے کی قربانی جائز نہیں ہے۔ بھینگا جانور ہے، اس کی قربانی جائز ہے۔ اندھے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، یعنی جس کو تھوڑا تھوڑا نظر آتا ہے اس کی قربانی جائز ہے۔ کانا جس کا کانا پن بالکل واضح ہو، ظاہر ہو، اس کی بھی قربانی ناجائز ہے۔ اتنا لاغر کمزور جس کی ہڈیوں میں مغز بھی نہیں رہا،
تو جو لنگڑا کے چلتا ہے، قربان گاہ تک بھی نہیں جا سکتا، جہاں اس کو ذبح کرنا ہے وہاں تک بھی نہیں جا سکتا، ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ تو اس میں دیکھنا یہ ہے کہ عضو تہائی سے زیادہ کٹا ہو تو ان سب کی قربانی ناجائز ہے۔ مثال کے طور پہ دم ہے جانور کی، اس کے 4 حصے کریں گے، اگر ایک حصہ دم کٹی ہوئی ہے نا تو پھر اس کی قربانی ہو جائے گی، لیکن اگر ایک حصے سے زیادہ کٹی ہوئی ہے، 4 حصے کریں تو وہ 2 حصہ یا 1.5 حصہ جو ہے وہ کٹی ہوئی ہے دم، تو پھر کیا ہے، قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اس طرح بکری کے 2 تھن ہیں، ایک تھن جو ہے بالکل خراب ہے، ایک تھن ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ایک تھن خراب ہے لیکن دوسرا تھوڑا خراب ہے، تھوڑا خراب ہے، تو پھر قربانی ہو جائے گی۔ یعنی کہ ہر عضو کا چوتھا حصہ ہم نے دیکھنا ہے، کہ اگر اس کا کان ہے تو کان کے 4 حصے کریں گے، اگر تھوڑا سا اس کا چوتھا حصہ خراب ہے تو قربانی ہو جائے گی، لیکن اگر آدھا حصہ کان کا خراب ہے تو پھر قربانی جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ تو یہ ساری باتیں یہ ذہن میں رکھنے والی ہیں کہ عضو کا تہائی سے زیادہ کٹا ہو تو پھر اس کی قربانی ناجائز ہے، اور کان یا دم تہائی یا اس سے کم کٹی ہو تو جائز ہے۔ تو جس جانور کے پیدائشی کان نہ ہو یا ایک کان نہ ہو اس کی بھی ناجائز ہے، لیکن جس کے کان بچپن سے ویسے چھوٹے ہوں اس کی جانور کی قربانی جائز ہے۔ جس جانور کی تہائی سے نظر زیادہ جاتی رہی اس کی بھی قربانی ناجائز ہے۔ اگر دونوں آنکھوں کی روشنی کم ہو تو پہچاننا بڑا آسان ہے، ایک آنکھ میں کم ہو تو اس کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ جانور کو 1 یا 2 دن بھوکا رکھا جائے، پھر اس کی آنکھ پر پٹی باندھ دی جائے۔ تو جس کی روشنی کم ہے اچھی آنکھ کھلی رکھی جائے، اتنی دور چارہ رکھیں جس سے جانور نہ دیکھے، پھر چارہ کو نزدیک لاتے جائیں، جس جگہ وہ چارے کو دیکھنے لگے جانور وہاں نشان رکھ دیں، پھر اچھی آنکھ پر پٹی باندھ دیں، دوسری کھول دیں، چارہ کو قریب کرتے جائیں، جس جگہ اس آنکھ سے دیکھ لیں یہاں بھی نشان رکھ لیں، پھر دونوں جگہوں کی پیمائش کریں۔ اگر یہ جگہ اس پہلی جگہ کی تہائی ہے تو معلوم ہوا کہ تہائی روشنی کم ہے، 4 حصے کریں تو 1 حصہ روشنی کم ہے، ٹھیک ہے نا، 3 حصے ٹھیک ہے، 3 حصے ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہے کہ اس کی قربانی جائز ہو جائے گی۔ لیکن اگر ہم پیمائش کریں تو 2 حصے روشنی نہیں آنکھوں میں 2 حصے ہے، اس کا مطلب ہے آدھا بن گیا، نصف ہو گیا، چوتھائی سے زیادہ ہو گیا، تو اب ایسے جانور کی قربانی جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ یہ باتیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے قربانی کے جانور کے حوالہ سے۔ اسی طرح ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ایسا جانور ہے جس کے دانت ہی نہیں ہیں یا جس کے تھن کٹے ہوئے ہیں یا خشک ہیں، اس کی قربانی ناجائز ہے، کیونکہ یہ عیب ہے۔ بکری میں 1 تھن کا خشک ہونا ناجائز ہونے کے لیے کافی ہے۔ گائے بھینس کے 4 تھن ہوتے ہیں، ان چاروں میں سے 2 خشک ہوں تو پھر ناجائز ہے، لیکن اگر 4 تھن ہیں، 1 تھن خراب ہے، 3 تھن ٹھیک ہیں گائے بھینس وغیرہ کے، تو ان کی قربانی ہو سکتی ہے، جائز ہے۔ لیکن اگر 2 تھن خراب ہیں، 2 ٹھیک ہیں، تو اس طرح قربانی جائز نہیں ہوگی۔ یہ کلیہ ذہن میں رکھیں کہ اگر 4 میں سے چوتھا حصہ نقص ہے نا تو 3 حصے ٹھیک ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ عضو کی 1 تہائی جو ہے اگر اس میں نقص ہے، 3 حصے ٹھیک ہے وہ عضو، تو اس کی ہو جائے گی قربانی۔ لیکن اگر 2 حصے جو ہے وہ عضو اس کا خراب ہے اور 2 حصے ٹھیک ہے تو پھر قربانی نہیں ہوگی، یہ بات ذہن میں رکھنا، ٹھیک ہے۔ تو ایسا جانور جو ہے 1 تھن کا خشک ہونا ناجائز ہونے کے لیے کافی ہے۔ گائے بھینس میں ظاہری بات ہے 2 ہوں تو ناجائز ہے۔ جس کی ناک کٹی ہو یا علاج کے ذریعے دودھ خشک کر دیا گیا ہو، یا ایسا جانور جس میں نر اور مادہ دونوں علامتیں پائی جاتی ہوں، یا وہ جلالہ جو صرف غلیظ کھاتا ہو، ایسے سب کی جو قربانی ہے وہ ناجائز ہے، کیونکہ یہ عیب ہے، ناک کٹا ہوا ہونا یہ عیب ہے۔ تو ایسی صورت میں خشک ہونا تھنوں کا یہ سارا عیب ہے، یا نر مادہ دونوں شکلیں ہیں اس میں، تو وہ عیب ہے، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اچھا، بھیڑ ہے یا دمبا ہے، اس کی اون کاٹ لی گئی ہے، اس کی قربانی جائز ہے۔ اور جس جانور کا 1 پاؤں کاٹ لیا گیا ہو اس کی قربانی ناجائز ہے، جس کا 1 پاؤں کاٹ لیا گیا ہو اس کی قربانی ناجائز۔ جانور بندے نے خریدا تھا تو اس وقت اس میں عیب نہیں تھا، بعد میں اس میں عیب پیدا ہو گیا، تو اب اس کی قربانی جو ہے
بعد میں پیدا ہو گیا تو اب اگر وہ طاقت والا ہے، صلاحیت ہے، اس کے پاس استطاعت ہے، قوت ہے، تو نیا جانور لے کے وہ ذبح کرے۔ اگر اس کے پاس طاقت نہیں ہے تو پھر اسی کی قربانی کر لیں، ٹھیک ہے۔ یہ اس وقت ہے کہ اس فقیر نے پہلے سے اپنے ذمے قربانی واجب نہ کی ہو۔ اگر اس نے منت مانی ہے کہ بکری کی قربانی کروں گا، منت پوری کرنے کے لیے بکری خریدی، اس وقت بکری میں ایسا عیب نہ تھا، پھر پیدا ہو گیا، اس صورت میں بھی فقیر کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ دوسرا جانور لے کر ذبح کرے۔ فقیر ہے، اب یہ ذہن میں رکھنا کہ صاحب نصاب پہ قربانی واجب۔ صاحب نصاب کون سا ہے؟ جو بندہ 200 درہم کا مالک ہے، 200 درہم کی قیمت کا مالک ہے، اپنی ضروریات زندگی سے زیادہ۔ 200 درہم کا جو بندہ مالک ہے نا، اپنی ضروریات زندگی سے زیادہ 200 درہم کا اس کے پاس سامان ہے، 200 درہم کی اس کے پاس کتابیں ہیں۔ یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اگر قرآن پاک ہے نا بندے کے پاس، 200 درہم اس کا ہدیہ، اس کی قیمت بازار میں اس نے دی ہے، 200 روپے کا، اگر 200 درہم کا اس نے قرآن پاک لیا ہے نا، تو وہ تلاوت اس کی نہیں کرتا، اس کے گھر میں ہے، تو اس بندے کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ ہاں، لیکن اگر وہ تلاوت کرتا ہے تو پھر اس کی ضروریات میں سے وہ ہے، تلاوت انسان کی ضروریات میں سے ہے، تو اگر وہ تلاوت کلام میں الہی کرتا ہے تو پھر اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتا اور قرآن گھر میں پڑا ہوا، اس کی مالیت 200 درہم بنتی ہے، اس پہ بھی قربانی واجب ہے۔ گرمی سردی کے کپڑے، ایک مکان اور مکان، رہنے کا مکان، ٹھیک ہے، یہ ساری انسان کی ضروریات زندگی ہیں جو اضافی ہے۔ اضافی بندے کے پاس پلاٹس ہوں، اضافی بندے کے پاس سواریاں ہوں، اضافی بندے کے پاس بسترے ہوں، اضافی بندے کے پاس جو گھر میں برتن ہوں جو ضروریات میں نہ آتے ہوں، سب کی مالیت لگائی جائے گی۔ اگر مالیت 200 درہم تک بنتی ہے تو اس بندے کے اوپر قربانی واجب ہے۔ تو میری بات ذہن میں رکھیں کہ یہ قربانی یہ نہیں کہ صرف امیروں کے اوپر ہے، یہ قربانی جو ہے یہ اکثر ریڑھی لگانے والے ان کے اوپر بھی ہوتی ہے، سبزی فروشوں کے اوپر بھی ہوتی ہے، فروٹ جو بیچتے ہیں ان کے اوپر بھی ہوتی ہے، اور اکثر بندوں کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے۔ تو بندے کو اپنے گھریلو نظام کا جائزہ لینا چاہیے، ضروریات زندگی سے جو الگ سامان ہے اس کی مالیت لگانی چاہیے۔ اگر 200 درہم ہے تو قربانی آپ پہ واجب ہے، قربانی کریں۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، قربانی اکثر بندوں پہ بنتی ہے، اکثر بندوں پہ قربانی واجب ہوتی ہے۔ آپ اس بات کو غور کرو، ذہن نشین کرو یہ بات کہ قربانی ہم پہ واجب۔ ایسے تو نہیں کہ ہم واجب چھوڑتے جا رہے ہیں، ایسے تو نہیں کہ ہم واجب چھوڑتے جا رہے ہیں۔ قربانی کے مسائل کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی، ماں باپ کی اور امت کے سارے مسلمانوں کی مغفرت فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔